عاطف بھائی، اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ یہ جملہ میں نے زندگی میں کئی بار سنا ہے کئی لوگوں سے، مگر پچھلے ہفتے دوبارہ ایک دوست نے ہمارے یوٹیوب چینل میں ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں لکھا۔ پہلے مجھے لگا کہ اس دوست کی غلط فہمی کو دور کیا جائے، جس طرح درجنوں لوگوں کو آج تک بتاتا رہا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کو جواب دے بھی دیا تو کوئی اور اٹھ کے وہی سوال کر دے گا، وہی بات جملہ دہرائے گا، تو کیوں نہ ایک ولاگ میں تفصیل سے اس دین اور مذہب کو ذرا گہری نگاہ سے دیکھا جائے اور سوچا جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تو دین اور مذہب مسلم معاشروں میں اور خاص طور پر بر صغیر میں یہ جملہ بہت ہی جانا پہچانا ہے۔ ایسا اسلام مذہب نہیں، دین ہے۔ اچھا، اس جملے کے ساتھ ایک الگ سے جملہ بھی تفصیل کے طور پر کہا جاتا ہے کہ مذہب چند عقائد، عبادات اور رسومات کا نام ہے عاطف بھائی، اور دین زندگی کا مکمل نظام ہے۔ اچھا، دیکھنے میں یہ فرق بہت سادہ اور واضح ہے۔ سادہ ایسے کہ ہم اسے تاریخ، لغت اور زبان کی حتمی حقیقت کے طور پر سمجھ لیتے ہیں، لیکن کیا یہ فرق واقعی اتنا ہی سادہ، اتنا ہی واضح اور واقعی قدیمی بھی ہے جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے؟ کیا عربی زبان میں لفظ مذہب ہمیشہ صرف رسومات کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے؟ کیا لفظ دین کی ابتدا وہی ہے، یا اس کا معنی وہی ہے جو آج کل مولوی صاحبان یا ہمارے مذہبی فکر رکھنے والے نوجوان ہمیں بتا رہے ہیں؟ ویسے آپ کو کبھی کوئی مولوی نہیں بتائے گا کہ اگر دین صرف اسلام کے لیے مخصوص لفظ ہے تو قرآن سورہ کافرون میں اسلام کو نہ ماننے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین کیوں استعمال کرتا ہے؟ لیکن خیر، ہمارا آج کا سوال لسانی اعتبار سے بہت گہرا ہے، تاکہ آپ کو ان دونوں الفاظ کا پورا ماخذ اور سفر سمجھ آ جائے۔ کیا دین صرف حق کے لیے بولا جاتا تھا، یا ہر اختیار کیے گئے مذہبی راستے کے لیے؟ اور ہمارے مذہبی دوستوں کی نظر میں مذہب صرف چند رسومات کا نام ہے، تو صدیوں تک مسلمان فقہا اپنے علمی مکاتب کو مذہب کیوں کہتے رہے؟ حنفی مذہب، شافعی مذہب، مالکی مذہب، حنبلی مذہب، یہ سب محض عبادات کے نام تو نہیں تھے، تو یہ فقہ ہے، یہ قانون، اصول، استدلال اور معاشرتی معاملات کو سمجھنے کے پورے علمی طریقے تھے۔ یا ظاہر ہے جو فقہ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے، جورسپروڈنس۔ لیکن اتنی آسانی سے ہمیں اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے کا مشہور جملہ بے معنی سمجھ کر آگے بھی نہیں بڑھ جانا چاہیے۔ آئیے پہلے دیکھیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی فکری نکتہ ہو، کہیں تو آغاز ہوگا نا اس جملے کا بھی، اس کو بھی دیکھیں گے۔ ممکن ہے کہنے والا یہ واضح کرنا چاہتا ہو کہ اسلام کو صرف نجی عبادات تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم ایسا ہے تو اس نے کس بنیاد پر اسلام سے باہر ہر عقیدے کو فقط چند رسومات سمجھ لیا؟ یہ سوال ہے، کیونکہ جو دعویٰ آج کوئی بھی مسلمان اپنے نظریے کے بارے میں کرتا ہے، ٹھیک ویسا ہی دعویٰ کسی مسیحی، کسی یہودی، کسی ہندو یا کسی بدھ کا بھی ہے۔ دوستو، مگر ہمیشہ یاد رکھیے، کسی لفظ کو آج ایک خاص معنی میں استعمال کرنا ایک بات ہے، اور یہ کہنا کہ اس لفظ کا ہمیشہ سے یہی ایک معنی تھا، بالکل دوسری بات ہے۔ الفاظ پتھر پر لکھی ہوئی تعریفیں نہیں ہوتے، وہ سفر کرتے ہیں قوموں کے ساتھ، سلطنتوں کے ساتھ، مذہبی تحریکوں کے ساتھ، ایک زبان سے دوسری زبان میں، تاریخ کے ساتھ، اور سفر کے دوران معنی بدلتے ہیں، کبھی وسیع ہو جاتے ہیں، کبھی محدود ہو جاتے ہیں، مگر معنی یکساں نہیں رہتے۔ کبھی ایک لفظ عزت کی علامت ہوتا ہے، پھر وہی لفظ گالی بن جاتا ہے۔ کبھی ایک لفظ علمی اصطلاح ہوتا ہے، پھر سیاسی نعرہ بن جاتا ہے۔ کبھی کوئی گروہ کسی لفظ کے ایک معنی کو اتنا نمایاں کرتا ہے کہ باقی تمام معنی غائب ہو جاتے ہیں۔ لفظ پروپیگنڈا دیکھیے۔ اب یہ دیکھیے کہ آج سے کوئی 70-80 سال پہلے پروپیگنڈا کا لفظ ایک نارمل لفظ تھا، اس کی کوئی منفی کنوٹیشن نہیں تھی۔ یہاں پر جرمنی میں پروپیگنڈا منسٹری ہوا کرتی تھی ہٹلر کے دور میں، کیونکہ پروپیگیٹ کرنا کوئی بری بات نہیں تھی، اپنا پیغام پروپیگیٹ کرنا۔ ہم بھی تو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اس وقت، لیکن پروپیگنڈا کو آپ نے منفی معنی دے دی اور اب وہ ایک نئے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہیں سے شروع ہوتی ہے الفاظ کی سیاست، اور شاید یہیں سے شروع ہوتی ہے الفاظ کی ہائی جیکنگ۔
چلیے ذرا تاریخ میں جھانک کر دیکھتے ہیں دین کا لفظ کہاں سے آیا، مذہب کی اصل کیا ہے، قرآن سے پہلے ان کے معنی کیا تھے، قرآن نے انہیں کس طرح استعمال کیا، اور بعد کی مسلم تاریخ نے ان الفاظ کے ساتھ کیا کیا۔ آئیے پہلے لفظ دین کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے جس پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین ایک خالص اسلامی اصطلاح ہے جو قرآن کے ساتھ وجود میں آئی، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ لفظ دین قرآن سے صدیوں پہلے موجود تھا، بلکہ اس کی جڑیں ہمیں ان تہذیبوں تک لے جاتی ہیں جو اسلام سے ہزاروں سال پہلے آباد تھیں۔ قدیم بین النہرین، شام، ایران، عرب، یہ سب الگ الگ دنیائیں نہیں تھیں۔ ان کے درمیان تجارت بھی تھی، جنگیں بھی، ہجرتیں بھی، اور زبانوں کا مسلسل تبادلہ بھی۔ الفاظ بھی انسانوں کی طرح سفر کرتے تھے، اور کرتے تھے کیا کرتے ہیں، اور بعض الفاظ اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں کہ ان کی اصل زبان یا اصل زبان میں ان کا لفظ وہ یا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور کسی اور جگہ پر پہنچ کر وہ معنی کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی کہ ایک لفظ اس کا لسانی خاندان وہ کس طرح سے ہے۔ لفظ دین بھی انہی مسافروں میں سے ایک ہے کہ جو ایک پورے خطے میں مختلف طرز سے ملتا ہے۔ اگر ہم قدیم سامی زبانوں کو دیکھیں تو ہمیں ایک مشترک جڑ ملتی ہے، دال، یہ، نون، عبرانی میں دین، آرامی میں دینا، اور اکادی میں دینو۔ یہ تمام الفاظ ایک دوسرے کے قریبی ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ ان سب کے بنیادی معنی تقریباً ایک جیسے ہیں: فیصلہ، قانون، عدالت، حساب، جزا۔ یعنی ابتدا میں دین کا تعلق کسی مذہب کے نام سے زیادہ انصاف اور جواب دہی کے تصور سے تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، تو تقریباً تمام مفسرین اس کا ترجمہ وہ یہ والا مولوی والا دین تو نہیں کرتے، اس کا ترجمہ روز جزا ہی کرتے ہیں، یا روز حساب۔ یعنی دین کا مطلب مذہب نہیں، یہاں دین کا مطلب انصاف کا دن ہے، حساب کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے۔ لیکن یہی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ عربی زبان کی ایک خوبصورتی یہ ہے، بلکہ ہر زبان کی ایک خوبصورتی ہے، کہ ایک ہی لفظ کئی معنی میں ہوتا ہے، ایک ہی جڑ سے کئی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی جڑ سے دین بھی بنتا ہے، یعنی قرض، یعنی دین اور دین۔ پہلی نظر میں قرض اور دین کا وہ آپس میں تعلق نہیں لگتا، لیکن ذرا غور کیجئے، دین یا قرض کیا ہے؟ ایک ذمہ داری اور واجب الادا حق، ایک ایسا حساب جو کسی دن چکانا ہے۔ گویا قرض کے اندر بھی جواب دہی چھپی ہوئی ہے، اور یہی جواب دہی ہمیں عدالت تک لے جاتی ہے۔ عدالت سے قانون، قانون سے اطاعت، اور اطاعت سے ایک ایسا طریقہ زندگی جسے انسان اختیار کرتا ہے۔ یوں ایک ہی لفظ کے اندر معنی کی ایک پوری زنجیر ہے دوستو: حساب، ذمہ داری، قانون، اطاعت، اور پھر زندگی گزارنے کا ایک راستہ۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن میں لفظ دین ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوا، کہیں وہ جزا ہے، کہیں اطاعت، کہیں مذہبی وابستگی، اور کہیں ایک ایسا راستہ جسے انسان اختیار کرتا ہے۔ معنی کے اسی تنوع نے شاید بہت سی کج فہمی بلکہ غلط فہمیوں کو جنم دیا۔ ہم آج ایک لفظ کا صرف ایک معنی جانتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ 2000 سال پہلے بھی لوگ یہی ایک معنی سمجھتے ہوں گے، حالانکہ زبانیں اس طرح کام نہیں کرتے۔ قدیم الفاظ عموماً ایک سے زیادہ معنی رکھتے تھے، اور ان کا صحیح مفہوم ہمیشہ سیاق سے متعین ہوتا ہے۔ لفظ دین بھی ایسا ہی لفظ ہے، اسے صرف مذہب کہنا بھی درست نہیں، اور صرف مکمل نظام حیات کہنا بھی اس کی پوری تاریخ بیان نہیں کرتا۔ بلکہ شاید زیادہ درست بات یہ ہے کہ دین ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر قانون بھی ہے، جواب دہی بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اور اختیار کیا گیا راستہ بھی۔ اچھا، لیکن کہانی ابھی مزید دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ دین صرف سامی زبانوں میں نہیں ملتا۔ قدیم ایران میں بھی ایک حیران کن لفظ موجود تھا: دینا۔ اور بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اس لفظ نے بھی عربی کے دین کے مذہبی مفہوم کو سمجھنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو عربی کا دین اور ایران کا دینا آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا نہیں، یا یہ صرف ایک اتفاق ہے؟ اوستائی زبان جو زرتشتی مذہب کی ایک زبان تھی، اس میں دینا کا مطلب صرف مذہب نہیں تھا، اس کے معنی تھے انسان کا باطنی شعور، یا اس کا ضمیر، یا اس کا اخلاقی ویژن، یا وہ راستہ جسے وہ سچ سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔
اچھا، بعد میں یہی لفظ وسطی فارسی میں مختصر ہو کر دین بن گیا، یعنی دینا سے دین، اور وہاں اس کے معنی مذہبی روایت، عقیدے اور ایمان کے زیادہ قریب ہو گئے۔ یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عربی کا دین اسی ایرانی لفظ سے آیا ہے یا دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں؟ اس سوال پر ماہرین کی رائے ایک نہیں ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ عربی میں دین کی جڑ پہلے ہی موجود تھی، اس لیے اسے فارسی سے مستعار لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرے ماہرین کہتے ہیں کہ اگرچہ لفظ عربی میں موجود تھا، لیکن اس کے مذہبی مفہوم پر ایرانی دینا کا اثر ضرور پڑا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو یہ بات ناممکن بھی نہیں لگتی۔ اسلام سے پہلے عرب ایران سے کٹے ہوئے نہیں تھے، تجارتی قافلے مسلسل دونوں طرف آتے جاتے تھے، اور بازنطینی سلطنت عراق اور شام تک موجود تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا آنا جانا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں تھا، تو الفاظ کا استعمال اور تبادلہ بھی ہوتا ہوگا۔ ایسے ماحول میں الفاظ صرف سفر نہیں کرتے بھائی، بلکہ ایک دوسرے کے معنی پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ ایک زبان کبھی دوسری زبان سے لفظ لیتی ہے اور کبھی معنی۔ مثال کے طور پر اگر دو زبانوں میں ایک ہی جڑ موجود ہو، لیکن ایک زبان میں اس لفظ کا نیا مفہوم پیدا ہو جائے، تو پڑوسی زبان بھی آہستہ آہستہ وہی مفہوم اختیار کر سکتی ہے۔ یعنی سیمینٹک انفلوئنس یا لسانیات میں جو یہ ٹرمنالوجی ہے، یہ یہی ہے۔ اس کے لیے آج بہت سے ماہرین یہ نہیں کہتے کہ عربی کا لفظ دین وہ فارسی سے آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے الفاظ کے معنی ان کا تبادلہ ضرور ہوا ہے۔ یعنی عربی کے قدیم سامی لفظ دین کے مذہبی معنی، ان پر ایرانی مذہبی روایت کا اثر ممکن ہے۔ یہاں ایک اور غلط فہمی بھی دور کر لینا چاہیے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی لفظ پر کسی دوسری زبان کا اثر ثابت ہو جائے تو گویا اس کی اصل ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ اردو میں سینکڑوں عربی الفاظ ہیں، لیکن ان میں سے بے شمار کے معنی عرب دنیا سے مختلف ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر رکن کے معنی عربی میں وہ ایک کونا ہے، اور اردو میں ممبر آپ اکثر سنتے ہیں، رکن پارلیمان یا رکن فلاں جماعت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ انگریزی میں ہزاروں فرانسیسی اور لاطینی الفاظ ہیں، مگر آج ان کے معنی ویسے نہیں رہے جیسے 1000 سال پہلے تھے۔ اور 1000 سال کیا، 50 10 20 سال میں معنی ان میں تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ یہ مسلسل تبدل میں رہتے ہیں الفاظ۔ دین کے ساتھ بھی شاید یہی ہوا۔ قدیم سامی جو دینا تھا، اس کے لیے ذرا قانون حساب یا اطاعت کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ایرانی مذہبی روایت نے اس میں روحانی اور مذہبی شناخت کی ایک نئی جہت شامل کر دی۔ اسلام کے بعد اس میں مزید معانی شامل ہوئے۔ لیکن مذہب کہاں سے آیا؟ کیا وہ بھی کسی قدیم تہذیب سے عربی میں داخل ہوا، یا وہ عربی زبان کا اپنا لفظ ہے؟ اور اگر مذہب کا اصل مطلب صرف ریلیجن یا راستہ تھا، تو پھر وہ آج یعنی مذہب کیسے بن گیا، یا پیور ریلیجن کی تھاٹ میں کیسے آنے لگ گیا؟ مذہب کی کہانی دوستو بالکل مختلف ہے۔ یہ لفظ ہمیں نہ قدیمی ایران لے جاتا ہے، نہ بین النہرین یا عبرانی روایت کی طرف۔ اس کی پیدائش خود عربی زبان کے اندر ہوئی ہے۔ یہ عربی فعل ذہب سے نکلا ہے۔ ذہب یعنی وہ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جانے سے مذہب کیسے بن گیا؟ ذہب کا مطلب ہے گیا، مذہب کا مطلب ہے وہ راستہ جس پر کوئی گیا، یا وہ سمت جسے کسی نے اختیار کیا، یا وہ طریقہ جسے کسی نے اپنایا۔ ریلیجن کا تصور یہاں اس انداز سے موجود نہیں تھا جس طرح آج سمجھا جاتا ہے۔ یہ راستے کے بطور لیا گیا ہے۔ ابتدا میں مذہب کا مطلب صرف اختیار کیا گیا راستہ تھا، پھر آہستہ آہستہ اس لفظ کا دائرہ وسیع ہونے لگا۔ تب اگر کسی فلسفی کی ایک خاص رائے تھی تو وہ اس کا مذہب تھا، اگر کسی عالم کی ایک مخصوص علمی رائے تھی تو وہ بھی اس کا مذہب تھا، اگر کسی فقیہ نے قانون کو سمجھنے کا ایک خاص راستہ اختیار کیا یا طریقہ اختیار کیا تو وہ بھی اس کا مذہب تھا۔ اسی لیے اسلامی علمی روایات میں ہم پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ کا مذہب، امام شافعی کا مذہب، امام مالک کا مذہب، امام احمد بن حنبل کا مذہب۔ یہ چاروں مسلمان تھے، سب قرآن کو مانتے تھے، سب رسول اسلام کو آخری نبی بھی مانتے تھے، پھر بھی ان کے طریقہ استدلال، فقہی اصول اور قانونی نتائج وہ مختلف تھے۔ اس لیے ان کے علمی راستوں کو مذاہب کہا گیا ہے۔ یہاں مذہب کا مطلب اسلام کے مقابل کوئی الگ دین نہیں تھا، بلکہ اسلام کو سمجھنے کے مختلف علمی راستے۔ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے علماء خود اپنے فقہی مکاتب کو مذہب کہتے رہے ہیں۔ اگر مذہب صرف چند رسومات کا نام ہوتا تو فقہ، تجارت،
وراثت، نکاح، طلاق، سیاست اور عدالت جیسے وسیع موضوعات کو مذہب کیوں کہا جاتا؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاسیکی اسلامی روایت میں مذہب کا مفہوم آج کے عام تصور سے بالکل مختلف تھا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تبدیلی کیسے آئی اور کب آئی؟ یہ تبدیلی بہت آہستہ آہستہ آئی ہے۔ جب عربی کے الفاظ فارسی میں گئے اور پھر فارسی کے ذریعے اردو، ترکی اور بر صغیر اور وسط ایشیا کی دوسری زبانوں میں پہنچے تو ان کے معنی بھی سفر کرنے لگے۔ مذہب میں یہ فارسی میں مذہب کا استعمال صرف فقہی مکتب تک محدود تو نہیں رہا، پھر رفتہ رفتہ اس کا اطلاق پوری مذہبی روایت پر بھی ہونے لگا۔ پھر اردو نے یہی مفہوم اختیار کیا۔ آج اگر کسی سرکاری فارم میں آپ سے پوچھا جائے مذہب، تو کوئی نہیں پوچھتا کہ کوئی نہیں سمجھے گا کہ اس کا مطلب آپ کوئی راستہ لے رہے ہیں یا آپ حنفی یا شافی کا پوچھا جا رہا ہے آپ سے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں یا کسی اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے؟ یہ زبان کا ارتقاء ہے۔ زبان ہمیشہ ایسا کرتی ہے، لفظ اپنی سرحدیں بدلتے رہتے ہیں، ان کے معنی پھیلتے ہیں، سکڑتے ہیں، نئے رنگ اختیار کرتے ہیں، نئے معنی پہنتے ہیں۔ اگر ہم دین کو صرف اس کے جدید مفہوم میں قید نہیں کر سکتے تو مذہب کو بھی صرف اس کے موجودہ معنی میں محدود نہیں کر سکتے۔ الفاظ کی تاریخ ان کے موجودہ لغوی تاریخ سے کہیں زیادہ طویل ہوتی ہے، اور یہی تاریخ ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر دین اور مذہب دونوں کے معنی وقت کے ساتھ بدلتے رہے تو پھر اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، یہ جملہ کیسے مشہور ہو گیا؟ اور اس کے پیچھے صرف لسانیات تھی کیا، یا ایک بڑی فکری اور سیاسی تحریک بھی کام کر رہی تھی؟ اگر آپ کلاسیکی اسلامی لٹریچر اٹھائیں، امام طبری ہیں، امام غزالی ہیں، امام رازی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن خلدون ہیں یا دیگر علماء بھی، ان کی کتابیں دیکھیں تو آپ کو اسلام مذہب نہیں دین ہے کا جملہ کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ وہ اسلام کو یقیناً دین کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن وہ اسلام کو مذہب بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ فقہی مکاتب کو بھی مذاہب کہتے ہیں، یعنی ان کے ہاں دین اور مذہب ایک دوسرے کے دشمن الفاظ نہیں ہیں۔ یہ تقسیم بہت نئی ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں جب یورپ میں جدید قومی ریاست وجود میں آ چکی تھی، چرچ اور ریاست کی علیحدگی پر بحث ہو رہی تھی، مذہب کو زیادہ تر فرد کا ذاتی معاملہ سمجھا جانے لگا، تو اس وقت ریلیجن کا جو انگریزی کا اردو ترجمہ تھا وہ عقائد، عبادات اور چرچ کی حدود میں سمجھا جاتا تھا۔ یعنی ریلیجن کا مطلب یہ ہے، اگرچہ مغربی مفکرین خود اس تعریف پر بھی متفق نہیں ہیں، لیکن عام افراد میں اسی دور میں بہت سے مسلم مفکرین نے یہ کہا کہ اسلام کو مغربی اصطلاح ریلیجن کے سانچے میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسلام صرف عبادت نہیں ہے، صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، صرف مسجد نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل تہذیب اور اخلاقی نظام ہے۔ یہ دعویٰ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک اور قدم اٹھایا گیا۔ یہ کہا جانے لگا کہ چونکہ ریلیجن کا ترجمہ مذہب ہے، اس لیے اسلام ریلیجن نہیں ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ یہاں ایک لسانی بحث آہستہ آہستہ ایک نظریاتی نعرے میں تبدیل ہو گئی۔ ویسے یاد رکھیے، کسی لفظ کو ایک نئے مفہوم میں استعمال کرنا بالکل جائز ہے، ہر زبان ایسا کرتی ہے، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، معنی بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہی اس لفظ کا اصل، قدیم اور واحد مطلب ہے، تو پھر ہم تاریخ نہیں، تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ اس پورے تصور کو مقبول بنانے میں 20ویں صدی کے کئی مسلم مفکرین نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور خاص طور پر ابو العلا مودودی کا نام نمایاں ہے اس میں، جو پچھلی صدی میں بر صغیر میں پولیٹیکل اسلام کی تحریک میں پیش رہے۔ پچھلی صدی میں جو پولیٹیسائزیشن آف اسلام ہے، یعنی اسلام کا سیاسی استعمال، وہ بہت بڑا۔ اور مودودی نے بھی جو تاریخی جو اسلامی تاریخ ہے اس میں کئی اصطلاحات، ان کو نئے معنی دیے، یعنی وہ معنی جو صدیوں سے چل رہے تھے ان کو تبدیل کر کے بالکل نئے معنی دیے۔ یہی فکر ان کی جماعت اور بعد میں مدرسوں کے ذریعے پھر پورے بر صغیر میں پھیلتی چلی گئی۔ یہ کہنا کہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے ایک مذہبی معاملہ ہے۔ کسی مسیحی، کسی یہودی، کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کو دیکھیے گا، وہ بھی ایسا ہی اعلان اپنے عقیدے کے بابت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ لفظ مذہب کبھی اسلام کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ لفظ دین ہمیشہ سے صرف مکمل نظام حیات ہی کے معنی رکھتا تھا، یہ دعویٰ تاریخی اور لسانی شواہد پر بالکل پورا اترتا نہیں ہے۔ ایک ہی الفاظ کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ کی تاریخ نہیں ہے، یہ لفظ کی تعبیر ہے، بہت تازہ تعبیر۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ الفاظ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، ان کے معنی بھی بدلتے ہیں۔ تعبیر ہمیں بتاتی ہے کہ ہم آج ان الفاظ کو کن مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں، لیکن انہیں ایک ہی چیز سمجھ لینا علمی بددیانتی ہوگا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے دین اور مذہب کو بھول جائیے، صرف زبان کے بارے میں سوچئے۔ کیا الفاظ ہمیشہ وہی معنی رکھتے ہیں جن کے ساتھ وہ پیدا ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہم 1000 سال پرانی زبانیں آسانی سے سمجھ لیتے۔ زبان زندہ ہے، اور زندہ چیز بدلتی ہے۔ الفاظ بھی بدلتے ہیں، ان کے معنی بھی، ان کا استعمال بھی۔ کبھی یہ تبدیلی قدرتی ہوتی ہے، اور کبھی کوئی جان بوجھ کر یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے پولیٹیسائزیشن آف ورڈز، اور بعض صورتوں میں ہائی جیکنگ آف ورڈز بھی۔ یہ اصطلاح بہت سارے لوگوں کو شاید سخت محسوس ہو، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ جب کسی لفظ کے کئی تاریخی معنی ہوں، مگر کوئی گروہ ان میں سے صرف ایک معنی کو اصل قرار دے دے اور باقی تمام معنی کو غلط، ناقص، غیر معتبر یا بالکل رد کر دے، تو لفظ آہستہ آہستہ ایک نئے نظریاتی خول میں قید ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ صرف مذہب میں نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، سیاست میں بھی، قانون میں بھی، میڈیا میں بھی، تاریخ میں بھی۔ مثلا آزادی کا مطلب کیا ہے؟ ہر سیاسی جماعت اس کا جواب مختلف دے گی۔ جمہوریت کیا ہے؟ دہشت گرد کون ہے؟ مجاہد کون ہے؟ شہید کس کو کہا جانا چاہیے؟ یہ صرف لغت کے سوال نہیں ہیں، یہ طاقت کے سوالات ہیں۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اکثر الفاظ کی تعریف بھی اپنے حق میں لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے مشہور فرانسیسی مفکر فوکو نے یہ کہا تھا کہ علم اور طاقت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ جو بیانیہ غالب ہوتا ہے وہ صرف خیالات پر نہیں، الفاظ پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ دین اور مذہب کی بحث بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ایک مرحلے پر دین کو ایک وسیع، جامع اور برتر تصور کے طور پر پیش کیا گیا، اور مذہب کو ایک محدود، تنگ اور صرف عبادات کے چشمے سے دیکھا گیا، یا اس کے سمٹے ہوئے تصور کے طور پر۔ اسے فقط ایک تعبیر نہیں بلکہ ایک حتمی سچ کے طور پر پیش کیا گیا۔ اسے یوں پیش کیا گیا کہ گویا یہی ان دونوں الفاظ کی ازل سے واحد تعریف تھی۔ اگر قرآن مخالفین کے عقیدے کو بھی دین کہتا ہے، اگر کلاسیکی علماء اسلام کو بھی مذہب کہتے ہیں، اور اگر فقہی مکاتب کو بھی مذاہب کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا نا وہ ادیان، وہ اتحاد بین الادیان، جو یہ عربی کے ہی تو الفاظ ہیں، تو پھر یہ تاریخی استعمال بھی اس لفظ کی زندگی کا حصہ ہے۔ مان لیتے ہیں، اسے محض اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آج ہمیں ایک اور تعریف ہمیں پسند آ گئی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنا چاہیے، الفاظ کی ہائی جیکنگ ہمیشہ بری نیت سے بھی نہیں ہوتی، اکثر یہ ایک مخلص کوشش ہوتی ہے۔ ایک تحریک اپنے پیغام کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے کسی لفظ کو نئے معنی دیتی ہے، لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہائی جیکنگ ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی ہو، ایک لفظ کے سارے معنی غلط قرار دے کے کسی ایک معنی پر زور دیا گیا ہو، اور اس لفظ پر مصر ہو جایا جائے کہ یہی ازل سے اس کا معنی ہے۔ اچھا، پھر اس کے پیروکار وہ معنی دہرانے لگتے ہیں، اگلی نسل انہیں اصل سمجھنے لگتی ہے، اور چند دہائیوں بعد لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس لفظ کی ایک لمبی تاریخ بھی تھی۔ یہ عمل صرف دین اور مذہب کے ساتھ نہیں ہوا، سیکولر کے ساتھ بھی ہوا، لبرل کے ساتھ بھی ہوا، فتنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ درجنوں لفظ ہیں، اور اس وقت بھی کسی لفظ کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ یہ دوستو، ہم لکھنے والے لوگ ہیں، ہم شاعر لوگ ہیں، ہمارا کام کسی لفظ کا فیصلہ سنانا نہیں ہے، ہمارا کام ہے ہم لفظ کی پوری زندگی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کی پیدائش بھی، اس کا سفر بھی، اور اس کے بدلتے ہوئے معنی بھی، اور وہ لمحے بھی جب کسی نئے دور نے اسے ایک نئی شناخت دی۔ کیونکہ ہم جن الفاظ کو دیکھتے ہیں انہیں ان کی روح سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے روٹ سے سمجھا جائے۔ ہم جب الفاظ کی تاریخ جان لیتے ہیں تو ہم نعروں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور جب نعرے کمزور پڑتے ہیں تو سوال پیدا ہوتے ہیں، اور سوال ہی علم کی ابتدا ہے۔ اب اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہمارے سامنے چند حقیقتیں کھڑی نظر آئیں گی۔ پہلی حقیقت یہ کہ لفظ دین قرآن کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، اس کی جڑیں قرآن سے کہیں زیادہ قدیم ہیں۔ یہ لفظ قدیم سامی زبانوں میں موجود ہے، اور امکان یہی ہے کہ اس کے مذہبی مفہوم پر ممکن ہے ایران کا اثر بھی ہوا ہو۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ مذہب بھی کوئی جدید لفظ نہیں ہے، وہ عربی زبان کے اپنے اندر پیدا ہوا، اور اس کا بنیادی مطلب تھا ایک راستہ، ایک اختیار کیا ہوا طریقہ، یا ایک مکتب فکر۔ پھر وقت کے ساتھ اس کے معنی وسیع ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ فارسی اور اردو میں وہ پورے مذہبی نظام کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے لفظ دین کو ایک ہی معنی میں استعمال نہیں کیا، کہیں وہ جزا ہے، کہیں حساب ہے، کہیں اطاعت ہے، کہیں اللہ کے لیے خاص بندگی بھی ہے۔ اور سورہ کافرون میں مخالفین کے مذہبی راستے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ چوتھی حقیقت یہ ہے کہ اسلامی علمی روایت میں مذہب کا لفظ وہ کبھی ممنوع نہیں ہوا
بڑے بڑے فقہا، محدثین اور مورخین نے اسے استعمال کیا ہے اسلام کے لیے. انہوں نے اپنے فقہی مکاتب کو بھی مذاہب کہا ہے، اور کسی نے کبھی یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ اس سے اسلام کی جامعیت کم ہو رہی ہے. اور پانچویں بات، جدید دور میں اسلام مذہب نہیں دین ہے کا تصور پولیٹیکل اسلام کی تحریک کا حصہ ہے. اس کا تاریخی یا دین اور مذہب کے الفاظ یا ان کی اصل معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم فقط یہی کہیں گے کہ لفظ سے محبت کیجیے اور لفظ کی تاریخ سے بھی محبت کیجیے. لفظ کی کہانی پوری انسانی تہذیب کی کہانی ہے. اپنے عقیدے پر قائم رہیے، مگر زبان کو نعروں کے حوالے مت کیجیے. اگر کوئی اسلام کو دین کہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی مذہب کہتا ہے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہاں اس بحث کا مطلب فقط دو الفاظ کا نہیں تھا دوستو. سیاسی مقاصد کے لیے لفظوں کے معنی تبدیل کرنے کی ایک پوری روایت پر کوشچننگ کی ہے ہم نے آج. ہم جب کسی لفظ کو سنتے ہیں تو عموماً اس کا موجودہ مطلب ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن لفظ کی ایٹمولوجی دیکھیے تو کئی معنی دکھائی دیں گے. اس لیے جب آپ آئندہ کسی عالم، کسی مقرر، کسی دانشور یا سیاستدان کو کسی لفظ کا ایک قطعی معنی بتاتے یا اس کی تعریف کرتے سنیں تو ایک سوال ضرور پوچھیے گا، کیا یہ اس لفظ کا اصل معنی ہے، یا آپ اس لفظ کو آج کے سیاسی مقاصد کے لیے نئے معنی دے کر استعمال کر رہے ہیں؟ یہ سوال آپ کو بہت سے نعروں سے آزاد کر دے گا. اور اب جب کوئی آپ کے سامنے کہے کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایک بہتر، زیادہ علمی اور زیادہ دیانتدار دلیل کے ذریعے اسے اپنی بات بتا سکیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.